الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين یا رب العالمین. لیں جی، ہم نے یہ کل جو ہے اب پچھلے سبق میں جو ہے یہ چیزیں پڑھ لی تھی. ایک منٹ میں دیکھ لوں. ہاں جی، تو آج ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کا پہلو. ٹھیک ہے، تو ایک اور مطلب طریقہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید لام ابتدا لگانے سے بھی ہوتی ہے. یعنی شروع میں اگر لام لگا دیں گے تو اس کو کہتے ہیں لام ابتدا. اچھا، یہ جو لام ابتدا ہے اس کے ذریعے سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے دو قواعد ہیں. شروع میں بھی لگ سکتا ہے لیکن خبر کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لام فتح کے ساتھ مبتدا سے پہلے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، غور سے سنیے گا. لام فتح کے ساتھ مبتدا سے پہلے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ مبتدا پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، اچھا جی. جیسے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، بڑا یا بڑا ہے. ٹھیک ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر ہی. دیکھیں نا، ہی کا کیا کر رہا ہے؟ تاکید پیدا کر رہا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر ہی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی بڑا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب ہی سب سے بڑا ہے. اچھا جی. اچھا، اب دیکھیے گا. لَبَيْتُكَ اجمل، لَبَيْتُكَ اجمل، البتہ تمہارا گھر اجملو بہت خوبصورت ہے. اجملو افعلو کے وزن پر اگر کوئی اسم آتا ہے تو اس کے اپنے اندر بہت یعنی مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے. اجملو یعنی اصغرو ہوگا اسی کے اس پر وزن پر تو وہ سب سے چھوٹا، اکبرو ہوگا تو سب سے بڑا، اجملو ہوگا تو سب سے خوبصورت. ٹھیک ہے، تو ہم اب ترجمہ کیا کریں گے؟ بہت زیادہ خوبصورت ہے. لبیتک تمہارا گھر، اجملو بہت خوبصورت ہے، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں سب سے خوبصورت ہے. اب اس جملے پر غور کریں. انا لانے کے لیے لام کو خبر پر لے جائیں گے کیونکہ انا اور لام ایک ساتھ نہیں آ سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اگر لبیتو کا اجملو اس سے پہلے اگر انا لگائیں گے تو پھر یہ لا جو ہے یہ خبر کے ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ اصل میں انا کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منسوب کرتا ہے، تو وہ والی ترتیب نہیں بن سکتی. بس سیدھی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ لا اور انا اکٹھے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، انا اور لا اکٹھے نہیں آ سکتے. تو یہ اس کو کہتے ہیں لام مزحلقہ، یعنی جو لام اس طرح خبر کے ساتھ چلا جائے انا کی وجہ سے، اس لام کو لام مزحلقہ کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ مزحلقہ کہتے ہیں کھسک جانے والے کو، جو سلپ ہو کر اگلی جگہ پہ چلا جائے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ انا نے اسے پھسلا دیا نا، آگے بھیج دیا. ان بیتک لاجمل، بے شک، یقیناً، بے شک تمہارا گھر یقیناً بہت بہت نہیں بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے جی، یا سب سے خوبصورت ہے. اسلام کو جواب خبر پر نہیں، غلط پڑھ لیا میں نے. اسلام کو جو اب خبر پر آ گئی ہے اسے لام مزحلقہ، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا.
अच्छा जी, जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम वही चीज चल रही है आगे भी। लाम मुज़ाहक़ा की और मिसालें, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, अलबत्ता पैगंबरों में से हैं। अलबत्ता का भी माना ले सकते हैं और यकीनन भी कह सकते हैं। देखें अब, इन्नल अबरारा लफी नईम, बेशक नेक लोग अलबत्ता नेमतों में होंगे, या बेशक नेक लोग यकीनन नेमतों में होंगे। देखें डबल ताकीद आ गई ना, इन्ना की वजह से भी ताकीद और लाम की वजह से भी ताकीद। अच्छा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अब आपको बात वाज़ेह हो जाएगी इस मिसाल से, क्योंकि ये जाने पहचाने मिसाल है ना। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान यकीनन खसारे में है। अब यकीनन का माना दे रहा है ना लाम, तो यहाँ पे इन्होंने अलबत्ता लिखा हुआ है, लेकिन यकीनन का माना भी देता है। अच्छा, इसके अंदर ताकीद कैसे पैदा होती है, ये आपको मैं एक चीज बताऊं जरा, कितनी खूबसूरत कैफियत है। असल में इससे पहले क्या है, वल अस्र, वाव कसमिया, और कसम किस चीज पर कही जाती है, जो चीज पक्की हो, जिस पर कोई शक ना हो, ठीक है। और इन्ना किसके लिए इस्तेमाल होता है, जिस पर कोई शक ना हो। ला किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकीद पैदा करने के लिए, जिस पर कोई शक ना हो, ठीक है। तो अच्छा, फिर अगर अल्लाह की तरफ से कोई बात आई है तो उसमें कोई शक होगा। अच्छा, जब अल्लाह की तरफ से कोई बात है, यानी जो जिसने कायनात को पैदा किया है, अगर वो बता रहा है कोई बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बता रहे हैं, तो फिर हमें कोई शक होगा किसी किस्म का। देखें ताकीद के कितने पहलू आ गए हैं। एक तो जिसने कायनात पैदा की है वो खुद बता रहा है, वो भी एक ताकीद का पहलू है, यानी उसमें भी हमें कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर वो जात खुद कसम उठाकर बता रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कसम उठाकर बता रहे हैं, तो इसका मतलब है और ताकीद पैदा हो गई। फिर इन्ना का इस इस्तेमाल किया, अपना क्या कहते हैं, हर्फ इस्तेमाल किया गया, तो और ज्यादा ताकीद पैदा हो गई। फिर ला इस्तेमाल किया गया, और ज्यादा ताकीद पैदा हो गई। तो अब आप मुझे बताएं, हमारे पास कोई इस तरह का लफ्ज है जो चार किस्म की ताकीद का मफहूम देता हो, ठीक है, तो वो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं। तो अब हम तर्जमा क्या करेंगे, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अच्छा, इसका तर्जमे के एतबार से अगर इस आयत का तर्जमा देखें तो उसमें भी बहुत सारी तफसील है, मतलब इसी पर भी हमारी आज क्लास मुकम्मल हो सकती है, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। तो बहरहाल हमने तो ग्रामेटिकली देखना है, तो उसमें भी यही है। मुख्तसर बस आपको बता देता हूँ कि जमाना हर दौर में रहा है ना। जमाना तो वक्त जो है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जब से कायनात बनी है, जमाना भी साथ है। तो उस जमाने ने क्या देखा कि इंसान जो आज तक गुजरे हैं, उन्होंने क्या किया, उनका रवैया ये रहा है कि अमूमी तौर पर वो खसारे में गए, यानी जमाना गवाह है, जमाने की कसम, यानी जमाना गवाह है, और कसम उठाने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हैं कि इंसान खसारे में है। इल्लल्लदीना, इंसान यकीनन खसारे में है। इल्लल्लदीना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे बताया, सिवाय उन लोगों के, वो जो बहुत ही थोड़े होते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, आमनु व अमिलुस सालिहाती, और उन्होंने अमाल किए नेक, व तवासौ बिल हक, नेक अमाल करने वाला बंदा जो है वो फिर क्या होता है, सबसे रहने की उसके पास आई है तो वो हक बात आगे भी करेगा। और आप मुझे बताएं, जो हक बात करेगा उसके ऊपर कोई तकलीफें नहीं आएंगी, ये भला कैसे हो सकता है। तो बहुत ज्यादा तकालीफ आती हैं अगर कोई हक बात इंसान डट जाए करके, तो उस पर फिर साफ ज़ाहिर है सब्र भी करना होगा। आपको मैं एक चीज बताऊं, हमें तो दीन की बात अपने घर में भी अगर हम करना शुरू कर दें तो ऐसे लगते हैं जैसे अजनबी हूं हम, मतलब ऐसे लगता है कि ये हम पता नहीं किस जगह पे आ गए हैं, इनको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है।
پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر کسی کو ہم سنا بھی دیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ بلا یہ ساری کتابیں باتیں کر رہا ہے, یہ بھی بلا کوئی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی بلا ممکن ہو سکتا ہے. اب بھلا شادی پہ بھی خرچہ ہم نہ کریں, ایک دفعہ تو شادی ہوتی ہے, تو یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا, جبکہ وہی ایک دن کی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے اور وہ بھی ادھاریں اٹھا اٹھا کے کی جاتی ہیں, 5 5 10 10 20 20 لاکھ خرچ کر کے شادی کے بعد پھر وہ جناب وہ گھرانہ پورا وہ قرض ادا کر رہا ہے. اور اگر کسی کے 2 3 بیٹے ہیں یا 2 3 بیٹیاں ہیں تو وہ پھر ان کے جہیز اور انہی کے پورے کرتے کرتے ان کی عمریں بھی گزرتی جاتی ہیں. اور دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی علاوہ اور جو قرض ادا کرتے کرتے انسان کی زندگی کھپتی ہے وہ علاوہ. جبکہ انسان سادگی سے اگر نکاح پڑھائے جیسے جس کی جو وسعت ہے اس کے مطابق, یہ تو میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا ہے, آپ کسی بھی شعبے کے اندر کسی بھی کام کے اندر چلے جائیں یہی حال ہے ہمارا. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیونکہ رہے ہیں, ان کے جو اثرات ہیں نا وہ ہمارے اوپر آج تک بھی اسی طرح کے ہیں جیسے پہلے تھے. ہندوستان کے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ تو چلو ابھی بھی بھگت رہے ہیں, لیکن ہم پاکستانیوں پر بھی ابھی تک اثرات وہ والے پہلے والے ابھی بھی ہیں. بھئی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا تھا, وہ جو چیزیں گنوائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جہیز تھا. اچھا تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو بس بتا دوں وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب پہلے وفات پا گئے تھے, تو ان کے جو پرورش کر رہے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. تو پھر یہ ہے کہ چھڈ کے تذکیر تو نہیں ہوتے آ گیا نا, تذکیر تے اچھا جی, تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس میں جب اس طرح کا معاملہ تھا تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زیرہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوچھا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ بتائی, تو وہ جو ہے بیچی گئی, جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کی, اور پھر اس کے آدھے پیسوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مہر باندھا, اور آدھے پیسوں سے جو ہے باقی چیزیں دی گئیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو زیرہ ہے وہ بھی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس دوبارہ دے دی. تو یہ اصل میں کہانی ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور تھیں, کیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا؟ تو یہ آپ کو میں نے صرف ایک چیز بتائی ہے, ہم اسی طرح کی جو قلادیں ہیں نا اپنے گلے کے اندر بہت سارے ہم نے ڈال رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. ان ربی لسمیع الدعاء, ان بے شک ربی میرا رب لسمیع الدعاء البتہ سننے والا ہے دعا کو. اب البتہ کا معنی بھی ہم لے سکتے ہیں, یقیناً کا معنی بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. ان اللہ لسمیع علیم, بے شک اللہ تعالی لسمیع علیم البتہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اب یہ جو سمیع ہے نا لفظ, یہ اس کے اپنے اندر خوب کا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمیع فعیل کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا اپنا اسم آئے گا وہ اس کے اندر مبالغے کا معنی پایا جائے گا. اچھا جی, اسی طرح ان ھذا بے شک یہ لہو القصص الحق, بے شک یہ یقیناً سچا قصہ ہے. اچھا جی. ان المنافقین لکاذبون, بے شک منافق یقیناً کاذبون جھوٹے ہیں. اچھا جی, لام مزاحلقہ کی اور مثالیں, ان الہکم لواحد,
یہ جو لام کے اوپر زبر ہے نا، اس کے اوپر کھڑی زبر آئے گی، ان الہکم لا واحد. اصل میں کیا تھا؟ الہکم لواحد، لیکن ان کی وجہ سے الہ منصوب ہو گیا. ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً اکیلا ہے، ایک ہی ہے. اسی طرح ان ربہم بہم یوم اذ خبیر، بے شک ان کا رب بہم یوم اذ خبیر، ان کی اس دن البتہ خبیر، خوب باخبر ہوگا، خوب ان سے باخبر ہوگا. اچھا جی. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، بے شک سب سے کمزور ترین گھروں میں سے یقیناً بیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے، یعنی مکڑی کا جالا ہے. اچھا جی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک انکر الاصوات، سب آوازوں سے بری آواز، لصوت الحمیر، یقیناً گدھے کی آواز. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا لکنود، یقیناً ناشکرا ہے. اچھا جی. اسی طرح وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ عَلَى ذَلِكَ، اس پر، لَشَهِيد، یقیناً گواہ ہے، یا البتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات. اچھا جی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، محبت میں البتہ یا یقیناً، وَإِنَّهُ لِحُبِّ خَيْرِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، البتہ بے شک وہ، یعنی بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی محبت میں، لشدید، یقیناً سخت ہے، یعنی مال کی محبت. اچھا جی. ان فی خلق السماوات، یہ اصل میں انا بھی تاکید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور لا بھی استعمال ہوتا ہے. اصل میں یہ دونوں بھی آپ دیکھیں نا استعمال ہو رہے ہیں، اور انا الگ استعمال ہوتا ہے، لام بھی الگ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو مثال آئی ہے ان دونوں کو اکٹھے استعمال ہونے کی ہے. تو جب یہ انا شروع میں آئے گا تو جو لام تاکید ہے نا، یہ پھر خبر کے ساتھ ہے. بس یہ اس کا تھوڑا سا جو ہے فرق ہے آپس میں، اور ڈبل تاکید پیدا ہو جاتی ہے نا. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یعنی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. اچھا جی. اسی طرح ما اور الا کا استعمال، دیکھیں شروع میں جب ما آئے گا تو وہ نہیں کا مفہوم دے گا. میں محمد، نہیں ہے محمد، الا رسول، مگر رسول، یا سوائے پیغمبر کے. اچھا. اسی طرح وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر، الا البلاغ، بلاغ المبین، مگر واضح پہنچا دینا.
इसी तरह मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन, नहीं आए उनके पास मिर रसूलिन, रसूलों में से, इल्ला कानू मगर वो थे, बिही यस्तहजिऊन, उनका मजाक उड़ाया करते थे। यानी रसूल उनके पास नहीं आए, अगर आए हैं तो उनका उन्होंने इस्तेज़ा किया, उनका मजाक उड़ाया। इसी तरह मन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, नहीं है मदद इल्ला मगर मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, अल अजीज जो जबरदस्त है, अल हकीम खूब हिकमत वाला है। इन्ना और इल्ला का इस्तेमाल, इन्न हादा इल्ला जिक्रुन। अब यहाँ पे देखें, इन इन हादा इल्ला, इन जो है यहाँ पे नहीं का माना दे रहा है क्योंकि शुरू में आया है। इन हादा नहीं है ये, इल्ला मगर, जिक्रुन एक नसीहत, इन हादा नहीं है ये, इल्ला मगर, सिहरुम मुबीन, ये सीन के ऊपर जबर नहीं है, जेर है, सिहरुम मुबीन खुला जादू। इसी तरह इन तुम इल्ला तकदिबून, नहीं हो तुम इल्ला मगर, तकदिबून झुटलाने वाले। तर्जमा में मुस्बत फिक्रा तो उस वक्त बनेगा शुरू में, अब इन जो लग रहा है ये नहीं का मफहूम दे रहा है ना, अगर ये हटा दें तो फिर मुस्बत बन जाएगा। इसी तरह इन तुम इल्ला, पीछे हम मुस्बत जुमले तो काफी सारे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे तो एक खास चीज आ रही है क्योंकि ये असल में हमारी जो इस की क्लास है ना वो आज इख्तिताम पजीर होने वाली है, उसमें चंद बुनियादी चीजें जो साथ इस्तेमाल होती हैं वो अब बताई जा रही हैं खुसूसी तौर पर। बस ये चंद चीजें ऐसी हैं जो साथ आपको मैं बता रहा हूँ। इन तुम नहीं हैं आप, इल्ला मगर, वो हमने मा और इल्ला के साथ तो जो है देख लिया ना पहले, यहाँ पे इन और इल्ला का आ रहा है, इन तुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, नहीं हो तुम इल्ला मगर, फी ज़लालिम मुबीन मगर खुली गुमराही। अच्छा जी, इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन, नहीं थी वो, इल्ला मगर, सैहतन चीख, वाहिदतन एक, यानी एक जो है यहाँ पे सिफ्त के तौर पर आया है। अब हम तर्जुमा क्या करेंगे, एक चीख। अच्छा जी, ये जो है ना जी, अलग भी इस्तेमाल हो सकता है, इन जरूरी नहीं है कि इल्ला के साथ ही लाजमी इस्तेमाल हो। लेकिन अमूमी तौर पर बहरहाल इल्ला के साथ ही इस्तेमाल होता है। इन हुआ इल्ला जिक्रुन व कुरआनुम मुबीन, मिसाल अभी मेरे जहन में नहीं है, ये इंशाल्लाह मैं आपको देख के कल बता दूंगा। इन हुआ इल्ला जिक्रुन व कुरआनुम मुबीन, नहीं है ये मगर, जिक्रुन एक नसीहत, व कुरआनुम मुबीन और वाज़े कुरआन। इन हादा नहीं है ये, इल्ला सिफ्रुन युअ्सर मगर एक खुला, नहीं, असर किया हुआ जादू। इन हादा इल्ला कौलुल बशर, नहीं है ये, इल्ला कौलुल बशर मगर
انسان کا کلام یا انسان کی بات. لیں جی آگے ہے لائے نفی جنس. اچھا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوری جنس کی ہی نفی کر دیتا ہے. دیکھیں لا الہ، یہ جو لائے نفی جنس ہے پورا کا پورا پہلے نفی کا مفہوم دے گا، اور پھر جو ہے اس کے بعد الا آئے گا اس کی، یعنی ایک جیسے ہے نا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اس کا پورا انکار، یعنی پوری نفی کی گئی ہے کہ معبود کوئی ہی نہیں ہے. پھر آگے اس کا بات ہے کہ الا سوائے اللہ اللہ کے، یا مگر اللہ. لا حول ولا قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح لا ریب فیہ، لا ریب نہیں ہے شک فیہ اس میں. یہ تو جو ہے اب اس کے ساتھ الا نہیں لگا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ نہیں کا مفہوم پورا کا پورا دیا ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لا مضل لہ نہیں ہے گمراہی اس کے لیے. لا اکراہ نہیں ہے کوئی کراہت فی الدین دین میں، یعنی نہیں ہے زبردستی فی الدین دین میں. لا ہادی لہ نہیں ہے کوئی ہدایت لہو اس کے لیے. یہ پوری نفی کر رہا ہے آگے والے اسم. اچھا جی اب ہے جی جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. دیکھیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی آسمان اپنا بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین. تو یہاں پہ کیا ہے؟ لام زیر دی، یہ حرف جار اور اللہ مجرور، اور یہ جو ہے خبر مقدم ہو کر آئی ہے، اور اس کے بعد شبہ جملہ خبر بن کر آئی ہے. اسی طرح جو ملک ہے یہ مبتدا ہے، اور خبر اگر مقدم آئی ہے تو جو اس کا مبتدا ہے وہ مؤخر آئے گا، یعنی بعد میں آئے گا. اور مضاف بھی ساتھ میں بن رہا ہے، اور السماوات کیا ہے؟ مضاف الیہ، والارض اس کی صفت اپنا معطوف بن رہی ہے، جو ہے معطوف الیہ کے. السماواتی کی معطوف علی بن رہا ہے. للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کی ہے ملک السماواتی اپنا بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین. للہ خزائن السماوات والارض اللہ ہی کے ہیں خزانے السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین. تو یہاں پہ پھر جو ہے خبر مقدم آئی ہے، اور جار مجرور شبہ جملہ بن کر آیا ہے. اسی طرح خزائن کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے. السماواتی کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں معطوف الیہ ہے، اور واو حرف عطف ہے، اور الارض معطوف علی ہے. الینا مرجعکم ہماری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. الا کیا ہے؟ حرف جار، اور نا جو ہے مجرور، اور جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا، اور شبہ جملہ خبر کے طور پر خبر مقدم ہے. اور مرجعکم، مرجع جو ہے مبتدا مؤخر. لیں جی ہمارا جو اسم کا ٹاپک تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے.
ہماری جو اب فیل کی کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ کل کا دن چھوڑ کے اس سے اگلے دن ہوگی. یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں میرے ذہن میں آیا کہ یہ مکمل کر کے اس سے اگلے دن اب اسی کا جو دوسرا حصہ فیل کا ہے وہ اس سے اگلے دن یعنی منگل والے دن شروع ہوگی. تو اس میں اگر کوئی نئے لوگ آنا یعنی جنہوں نے پہلے سے پہلا حصہ کیا ہوا ہے وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے بھی, اور اگر کسی اور نے کیا ہوا ہو تو میں انشاءاللہ میسج تو میں نے کل پرسوں سے بھیج دیا تھا, لیکن جو ہے اور کوئی لوگ ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.